بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب میں بیدار ہوں تو کیا کریں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ محبوب دو جہان شافع عاصیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشم مبارک جب کھلتی تو اپنے معبود حقیقی کی یاد میں الفاظ فرماتے: لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، یعنی معبود برحق صرف اللہ ہے، نہ اس جیسی کسی کی ذات ہے، نہ اس جیسی کسی کی صفات ہے۔ دنیا و آخرت میں سرکشوں پر قہر فرمانا اس کی شان ہے۔ تمام آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کائنات کی پرورش فرمانے والا ہے۔ ہر چیز پر غالب ہے کہ اس کے قبضے قدرت سے کوئی مخلوق باہر نہیں ہو سکتی۔ خطا کاروں کی دنیا اور آخرت میں باکثرت خطا پوشی فرمانے والا ہے۔ تعلیمات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ دنیاوی تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے معبود حقیقی کے ساتھ اتنا تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ سوتے سوتے اگر آنکھ کھل جائے تو لبوں کو اس طرح یاد میں بے ساختہ جنبش ہونے لگے، زبان پر بلا توقیف اس کا ذکر جاری ہو جائے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بدولت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں حاضر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایک جنتی مرد آ رہا ہے۔ کچھ وقفہ کے بعد ایک انصاری اس طرح حاضر ہوئے کہ ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے اور ریش مبارک سے آب وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ دوسرے دن آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس وقت ایک جنتی مرد آ رہا ہے۔ چنانچہ وہی انصاری اس شکل سے پھر حاضر ہوئے۔ تیسرے دن آپ نے پھر وہی الفاظ فرمائے اور آپ وہی انصاری اسی جیسی حالت سے مجلس میں حاضر ہوئے۔ مجلس برخاست ہونے پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان انصاری کے ساتھ بائے خیال ان کے مکان پر گئے کہ رات وہیں پر گزاریں اور یہ معلوم کریں کہ وہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر ان کو 3 مرتبہ جنتی فرمایا گیا۔ رات بھر ان کے حالات کا مطالعہ کر کے بیان فرمایا کہ رات میں انہوں نے جتنی مرتبہ کروٹ بدلی، ہر وقت ان کی زبان پر اللہ اکبر جاری ہوتا تھا۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدائی میں مولا تعالی کی صفت قہار اور آخر میں صفت غفار بیان کر کے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ عاقل کا فرض ہے کہ مولا تعالی کی ان دونوں صفتوں کو پیش نظر رکھے، یعنی اس کے قہر سے ڈرتا بھی رہے اور مغفرت کی امید بھی رکھے۔ یہ صفت قہار کو فراموش کر کے بے خوف ہو جائے، علانیہ طور پر بیبا کی اس جسارت کے ساتھ احکام شریعت کی خلاف ورزی کرنے لگے، نہ صفت غفار کو بھلا کر اس کی رحمت سے مایوس ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ہے لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے۔ جس طرح صفت غفار کو فراموش کر کے رحمت الہی سے مایوس ہونا قرآنی ارشاد کے مطابق کافر کی شان ہے، اسی طرح صفت قہار کو بھلا کر بے خوف اور بے باک ہو جانا کافر کے ساتھ مخصوص ہے۔ مومن دونوں صفتوں کو پیش نظر رکھتا ہے، اسی واسطے فرمایا گیا کہ ایمان خوف و امید کے درمیان ہے۔ ان جنتی انصاری کے واقعے سے یہ سبق ملا کہ جوتے بائیں ہاتھ میں لیے جائیں۔ حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت پروردگار آقائے نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بستر یا زمین پر سوئے اور شب میں دائیں یا بائیں کروٹ بدل کر مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ ذکر الہی کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ مجھ کو اس وقت بھی نہیں بھولا، تم کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو آغوش رحمت میں لے کر اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: میں اقرار کرتا ہوں کہ معبود برحق تنہا اللہ کی ذات ہے، ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے حقیقی بادشاہت ہے اور سب خوبیاں اسی کے لیے ہیں، زندہ فرماتا ہے اور وفات دیتا ہے اور خود ایسا زندہ ہے کہ موت نہیں آ سکتی، اسی کے دست قدرت میں سب بھلائیاں ہیں اور وہ ہر ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بحوالہ نظام شریعت، مصنف سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ۔